بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ کھانا، یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا، اور کیا یہ کھانا جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی، اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانوں میں موجود ہے۔ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنی لشکر سمیت سمندر میں ڈوب گیا۔ جب حضرت موسیٰ کو کچھ اطمینان نصیب ہوا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کی طرف لشکر کو لے کر شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت اس مقدس زمین پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اس شہر میں بہت زوراور اور زبردست لوگ ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ کو بہت صدمہ ہوا، لہذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس میدان میں انہیں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہیں بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے، جو 70 میل کے رقبے پر پھیلا تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پہنچتے اور جب صبح ہوتی وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ لہذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تھا، تو ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ میدان میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آ گیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا، تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی کھلے میدان پر پھیلا تھا، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا، جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت من و سلوہ تھا۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے کھانے اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی تھی۔ انجیل میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے، جیسے کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ وہی ہے جو خدا بندے خدا نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے تم کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تمہیں بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تم کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی نہیں زندہ رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا، اور یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں پتوں پر جمع ہو جاتا تھا، اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا
وہ اس دن کے خوراک سے محروم ہو جاتا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ جسے بٹیر کہتے ہیں، جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ منو سلوا ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ اور خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، کپڑے پھٹے نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ اس طرح اس میدان میں بنی اسرائیل منو سلوا اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ منو سلوا کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز ذخیرہ نہ کرنا، مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن منو سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے ہی مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے منو سلوا میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی، جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہذا حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا سڑتا اور نہ گوشت سڑتا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔